بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم بنت زہرا بنت صفدر رضا کی روح کو وصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام قدر، بزرگان محترم، شب جمعہ شہر رجب جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس پر ایصال ثواب کی 2 عظمتیں ہیں، ایک شہر رجب میں ایصال ثواب اور ایک شب جمعہ میں ایصال ثواب۔ اس کی الگ ہی ایک فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر دن میں کر سکتے ہیں آپ، ہر وقت میں کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، لیکن شب جمعہ ہمارے مسلک میں، ہماری شریعت میں عبادت کی شب کہا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جو شب جمعہ میں عبادتیں ہوتی ہے، روز جمعہ وہ خدا کے یہاں لکھی جاتی ہے سحر کے وقت، اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بہترین عبادت ذکر اہل بیت ہے۔ ذکر اہل بیت سب سے بہترین عبادت کا نام ہے۔ اس لیے آپ جو بھی دعا پڑھے اور پڑھیے، ماشاءاللہ ابھی آپ نے قبلہ نہیں پڑھی تھی، اور ہر وقت اور ہر دن پڑھتے ہیں، درود شامل کرتے ہیں ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد۔ یہ درود کا لگانا دعاؤں کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ بغیر اہل بیت کے وسیلے کے کوئی بھی دعا بارگاہ خدا میں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ درود کو لگا کر ہم وسیلہ اہل بیت بناتے ہیں ہر دعا کو قبول کرنے کے لیے۔ تو ماں بہرحال سونو بھائی، خدا ان کو صبر عطا فرمائے، اور تمام بھائیوں کو ان کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم کو صبر عطا فرمائے، تمام عزیز اقارب کو۔ ماں کا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ماں ایک بڑی عظمت کا نام ہے، بڑی ایک فضیلت کا نام ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس رہتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ماں ہے کیا۔ کوئی رسول سے پوچھے ماں کا مرتبہ، کہ جس کی ماں چلی گئی تھی اور پھر رسول کو اپنی بیٹی کی شکل میں ماں کی شفقت نظر آئی تو نبی نے کہہ دیا فاطمہ میری ماں جیسی ہے۔ تو ماں تو ایک روئے زمین پہ اللہ کے مظہر کا نام ہے ماں، اس لیے کہ اگر خدا ارحم الراحمین ہے تو ماں رحم کرنے والی ہے، اگر خدا خالق ہے تو ماں خلقت کا سبب ہے، اگر خدا رازق ہے تو ماں رزق کھلانے والی ہے، اگر پروردگار لائق سجدہ ہے تو سجدے کی طرف متوجہ کرنے والی سب سے پہلی ماں ہے۔ اور اسی لیے بہت ساری حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جس نے ماں کے قدم کا بوسہ دیا اس نے آستانے خدا کا بوسہ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ماں اتنی بڑی نعمت کا نام ہے، ماں اتنی بڑی رحمت کا نام ہے۔ ماں نہیں تھی، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت ہے یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار اے میرے حبیب اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے اللہ ایسا ہی رحم فرما میرے والدین پہ جیسا بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ۔ تو اب انسان اور اولاد یہ سوچتا جائے کہ بچپنے میں مجھ پہ والدین نے کیا کیا رحم کیا تھا، یہ سوچ کے والدین کے ساتھ سلوک کرے، اور اس آیت کو پڑھتا جائے کہ بچپنے میں میرے والدین نے میرے ساتھ کیا 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 تھا۔ بہت سے جو باشعور ہوتے ہیں ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے ماں کی محبت کا بچپنے کی، تو اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے دعا کرو اپنی نمازوں میں پروردگار ایسا ہی رحم فرما جیسا بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ کیا تھا۔ بچپنے میں کیا کیا تھا والدین نے؟ کیا بچپنے میں ایسا ہی کیا تھا کہ آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کے سامنے پیسے ڈال دیے تھے، آپ کا پیٹ بھر گیا تھا؟
کیا والدین نے بچپنے میں ایسا ہی کیا تھا کہ اب جب جا نہیں سکتے تھے آپ ذکر حسین سننے کے لیے، لیکن ماں آپ کو گود میں لے کے آئی، مجلس میں آپ کی انگلی پکڑ کے ماں لے کے آئی، آپ کو سارے اچھے کام ماں نے بتائے، خود بھوکا رہی لیکن آپ کو کھلایا؟ تو پھر آیت، یعنی آیت کا دیکھیے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسا ہی رحم، سیم ٹو سیم، ایسا ہی رحم فرما جیسا بچپنے میں۔ بہت سے جوان ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، مولانا سے بھی کرتے ہوں گے، مولانا ہم لوگ باہر رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بہترین بھیج دیتے ہیں، ہم پیسے بھیج دیتے ہیں، چیک بھیج دیتے ہیں کہ والدین چاہے جیسے کھائے، جیسے اپنی زندگی گزارے۔ نہیں، رب رحمہما کما ربیانی کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اور آپ دے رہے ہیں پیسے، نہیں، جیسے بچپنے میں آپ کمزور تھے، ماں آپ کو اٹھا کے ہر جگہ لے جاتی تھی، آپ پر بھی یہی واجب ہے کہ جب آپ والدین بوڑھے ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے انہیں اٹھا کے لے کے چلے۔ صلوات پڑھے محمد والے میں، یہ مطلب ہے والدین رب رحمہما کما کا یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے بھیج دیں اور باقی خدمت ہو گئی، باپ کی خدمت ہو گئی، نہ، ماں ایک عظمت کا نام ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں کسی نہ کسی لالچ میں ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، پڑھے یا نہ پڑھے، ماں کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ تو ماں دنیا میں خدا کے مظہر کی ایک مثال ہے، اور خدا کتنی محبت کرتا ہے، روایتوں میں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، 70 خداؤں سے زیادہ پروردگار آپ سے محبت کرتا ہے، تو ذریعہ جو خدا کی طرف متوجہ کرے اس منزل کا نام ماں ہے۔ تو ماں کی محبت کسی لالچ میں نہیں ہوتی، نہیں، بیٹا کیسا بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو۔ اچھا، یہ ماں کی ممتا انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی۔ دیکھیے، وہ جانور، جنگل کے وہ حیوان کہ جو دوسرے بڑے جانوروں کے سامنے آنے سے ڈرتے ہو، ان کے خوف سے بھاگتے ہو، مثلا ہرن، اگر اس کے سامنے شیر آ جائے تو وہ ٹکے گا نہیں، وہ بھاگ جائے گا، لیکن اگر ہرن کے بچے پہ حرف آ رہا ہے تو ہرنی اپنے بچے کے لیے خطرناک خونخوار درندے سے بھی لڑ جاتی ہے، یعنی بچے کے لیے اس کی بزدلی دور ہو جاتی ہے بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ماں کی ممتا جانوروں میں بھی رکھی گئی ہے۔ چھوٹا سا پرندہ، چڑیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ دانا مختلف جگہوں سے دانے چن کے لاتی ہے، اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو گھونسلے میں لا کے کھلاتی ہے، اور جب بچوں کو جوان کر دیتی ہے، بچوں کے پر آ جاتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں، پھر اس ماں کو، اس پرندے کو یہ بھی لالچ نہیں رہتا کہ میرا بچہ اڑنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد مجھ سے ملے یا نہ ملے، بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ماں کی محبت انسان ہو یا پرندہ ہو یا حیوان ہو، اس کو کامل بناتی ہے۔ حیوان کے بچے دیکھ لیجیے، آپ بڑے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، پہچانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ نہ پہچانے۔ ماں کی ممتا پرندے کے لیے بھی یہ نہیں، اس کا پیٹ بھرنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو جوان کرنا ہے، جب تک اس کے پر نہ آ جائے، جب تک یہ اپنی زندگی گزارنے کا سبب پیدا نہ کر لے، جب تک میں اسے کھلاتی رہوں گی۔ ذرا کوئی انسان، یہ بے غیرت انسان پرندوں سے سیکھے، حیوانوں سے سیکھے کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بے لوث وہاں تک کھلاتا ہے جب تک وہ اڑنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یعنی ماں کی ممتا یہ بتا رہی ہے، ماں نشو نما کر کے کامل بنانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
تو ماں کا مرتبہ کیا کہنے، ماں کی فضیلت. ماں راضی تو اللہ راضی، ماں ناراض تو اللہ ناراض. اس لیے کہ تمہیں خدا کے سجدوں کی طرف ہی متوجہ کرنے والی بھی ماں ہی ہے. ماں ہی. کسی کا بیٹا بہت اچھا کام کرتا ہو، دنیا دیکھتی ہے، تو جو نہیں جانتے اس کے نسبت ماں کی طرف بھی دی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین ماؤں کا انتخاب کرو. اس لیے کہ ماں اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی، ماں خراب ہوگی تو نسل خراب ہو جاتی ہے. بہترین ماؤں کا انتخاب کرو. اور ماں، ابھی آپ نے نماز پڑھی، شب جمعہ ہے، روز عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی نقطہ نظر تو دل میں آپ کے ہوگا نا، کوئی مائنڈ میں فکر تو ہوگی نا، یہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ کیوں کیا جا رہا ہے. ایک پوائنٹ رہتا ہے، یعنی مقصد تو ہوگا نا ذہن میں. نماز کیوں پڑھی گئی، روزہ کیوں رکھا گیا، نیک اعمال کیوں کیے گئے؟ ایک مقصد ہے. نماز پڑھو گے جنت ملے گی، اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، رمضان میں روزہ رکھو گے جنت ملے گی. اگر جنت کو ہٹا دیا جائے بیچ میں سے، نہ کوئی نماز پڑھے نہ کوئی نیک عمل کرے، یعنی اگر پلٹ کے جملہ یہ کہہ دوں کہ تمام نیک اعمال کی انتہا ہے جنت. جس سے پوچھے آپ نیک عمل کیوں کیے جا رہے ہو، عمل خیر کیوں کر رہے ہو، تو ہر ایک آدمی کہے گا بھئی اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو اس کا مطلب تمام نیک اعمال کی انتہا ہے جنت. کمال ہو گئے، تمام نیک اعمال کی انتہا ہے جنت. اور نبی نے فرمایا ہم نے جنت کو ماں کے قدم کے نیچے رکھا. تو اس کا مطلب ایک طرف ساری عبادتیں، ایک طرف ماں کی خدمت. جو ماں کو ناراض کر کے عبادت کرے گا وہ عبادت یہیں رہ جائے گی، نہ جنت ملے گی نہ خدا ملے گا. صلوات بر محمد. اس سے بہتر صلوات بھیجے آل محمد پر. اور کیا آپ نے، اگر ماں کو ناراض کر کے نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے، تو پھر جنت کا خواب ادھورا رہ جائے گا. اس لیے کہ ماں الجنت و تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو. اگر ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ کون ماں ہے؟ یہ دنیا کی ماں ہے، یہ گنہگار ماں ہے جس کے قدموں میں اللہ کے نبی نے جنت کو رکھ دیا. گنہگار ماں ہے، دنیا کی ماں ہے کہ جس کے قدم کے نیچے تمام اعمال کی انتہا ہے. یہ دنیا کی ماں ہے. اما جب دنیا کی ماں اتنی بڑی عظمت کی حامل ہے، پھر اس ماں کا کیا کہنا، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے نیچے ہو اسے زہرا کہتے ہیں. صلوات بر محمد. جنت کے سرداروں کی جنت جس کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جب دنیا کی ماں کی عظمت اتنی ہے کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو اس ماں کا کیا کہنا، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدم کے نیچے ہو. ماں کائنات میں بہت گزری. قرآن میں کئی ماؤں کا ذکر ہوا ہے. قرآن میں کئی ماؤں کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ ماں جو سب کی ماں ہے جسے جناب حوا کہا جاتا ہے. ایک وہ ماں جو حج کی ماں ہے. جملہ پلٹ کے کہہ دوں، جو ارکان حج کی ماں ہے، جس کا نام ہاجرہ ہے. ماں کی مامتا تڑپی، ماں کا بیٹا پیاسا تڑپا، اندر سے مامتا تڑپی. ہاجرہ دوڑی پانی لینے کے لیے. پہلے سے بنی ہوئی اسکیم نہیں تھی، توجہ کیجئے گا، کہ میں ایسا کروں گا،
بلکہ جناب اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے، جناب ہاجرہ کی نظر پڑی پانی کی تلاش میں، کبھی ادھر گئی، کبھی صفا پہ گئی، کبھی مروہ پہ گئی۔ اللہ کو ایک ماں کا فعل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہہ دیا ہاجرہ اے اسماعیل کی ماں، جب تک کوئی بھی آنے والا حاجی تیرے نقش قدم پہ نہیں چلے گا اس کے حج کو ہی مکمل نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کتنی معتبر ماں ہے وہ، کتنی عظیم ماں ہے کہ جس کے عمل کو اللہ نے ارکان حج بنا دیا۔ ہاجرہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جس کے عمل کو ارکان حج بنا دیا۔ تو ایک ماں اور کون ہے جی؟ وہ ماں جس کو قرآن نے معصوم کہا ہے۔ کون؟ جناب مریم۔ جناب مریم معصومہ ماں ہے جس کو قرآن نے ماں کہا ہے۔ اور جناب مریم کے لیے بھی منت مانگی تھی جناب زکریا نے، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں کہ منت مانگی تھی۔ اور جناب مریم خادمہ خانہ خدا کہلاتی ہے، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرنے والی کا نام جناب مریم ہے۔ لیکن وہ معصومہ ماں جس کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورہ بھی نازل کیا اور 20 بار جناب مریم کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ معصومہ کتنی معتبر ماں ہے، کتنی عظیم ماں ہے۔ جب وہ ماں خود ماں بننے کے لیے گئی، توجہ کیجئے گا، اور اللہ کے گھر کے قریب پہنچی اور واسطہ دیا تو پروردگار کی آواز آئی، مریم یہ میرا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے، حالانکہ تو میرے گھر کی خادمہ ہے، خدمت کرنے والی ہے، تجھے میں نے معصوم کہا ہے، تیرے نام پہ سورہ اتارا ہے، لیکن مریم یاد رہے میرا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی معصومہ ماں۔ قربان ہو جائے علی کی ماں پر، جب علی کی ماں نے دیوار کعبے کی دیوار کو پکڑ کے کہا پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری منزل کو آسان کر دے، اللہ کی آواز آئی، علی کی ماں آجا، دروازے سے نہیں دیوار میں در بناؤں گا۔ صلوات پر محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات بھیجے۔ قربان ہو جائے اس ماں پر، لاکھوں سلام اس ماں پر کہ جس کا بیٹا خدا کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور خدا کے گھر میں پیدا ہو کے اللہ علی نے توحید کو بچا لیا۔ یعنی علی کا پیدا ہونا توحید کو بچانا ہے، پیدا ہونا توحید کو بچانا ہے۔ اس لیے جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ علی کا پیدا ہونا خود عیسائیت کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پھر بھی اپنے کو خدا نہیں کہلواتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اس ماں کا کیا کہنا، بنت اسد کا کیا کہنا، اور بھی مائیں ہیں تاریخ میں، قرآن میں اور بھی مائیں ہیں جی۔ وہ ماں جو ام المومنین کہلاتی ہے، اور وہ ایسی ماں ہے، ایسی ماں ہے کہ اس ماں کی وجہ سے اسلام اتنا پھولا پھلا کہ بغیر اولاد والی بھی عورتیں مائیں کہلانے لگی۔ جو کہ آپ نے جی جی بغیر اولاد پیدا ہوئے بھی دوسری خواتینیں ماؤں کے درجے پہ فائز ہو گئی۔ کیا کہنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ وہ ماں کہ اس نے ایسی بیٹی عطا کی اس کائنات کو، ایسی بیٹی عطا کی اس ماں نے اس کائنات کو کہ رسول بھی خوش ہو گئے اور مومنین بھی خوش ہو گئے۔ ایسی بیٹی عطا کی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، جس کا نام کونین کی شہزادی فاطمہ زہرا۔ قربان ہو جائے اس ماں پر، اس لیے کہ اپنے بیٹوں کی ماں ہونا اور ہے، جنت کے سرداروں کی ماں ہونا اور ہے۔ جنت کے سرداروں کی ماں بھی ہے فاطمہ، اور اپنے باپ کی ماں بھی ہے فاطمہ۔
اگر نبی نے کہہ دیا یا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں تنہا فاطمہ محمد کی ماں ہے؟ نہیں، محمد ایک فرد کا نام نہیں ہے، نبیوں کے سردار کا نام محمد ہے۔ محمد ایک فرد کا نام نہیں ہے، قرآن کے وارث کا نام محمد ہے۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھتا ہو اس کا نام محمد ہے۔ تو اگر فاطمہ محمد کی ماں ہے تو آدم کی بھی ماں ہے، نوح کی بھی ماں ہے، ابراہیم کی بھی ماں ہے۔ اسی وجہ سے جب فاطمہ محشر کے میدان میں آئے گی تو تنہا ایک نہیں، تمام انبیاء احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد، کھڑے ہو کے بتائیں گے۔ شہزادی کے نام پہ صلوات پڑھے ہیں۔ محشر کا میدان ہوگا، محشر میں انبیاء کا بڑا احترام ہے، بیٹھیں گے سارے لوگ مگر سیدہ کے بعد، اس لیے کہ فاطمہ محمد کی ماں ہے، احترام ہوگا محشر کے میدان میں۔ کیا کہنا، کائنات میں اگر کسی کو دیکھنا ہے بہترین ماں تو فاطمہ کو دیکھے، کسی کو دیکھنا ہے بہترین بیٹی تو فاطمہ کو دیکھے، کسی کو دیکھنا ہے بہترین زوجہ تو فاطمہ کو دیکھے۔ یا نہیں بس ظاہر آپ جو حدیث کسا میں پڑھتے ہیں یہ مختصر سی چادر نظر آتی ہے جسے حدیث کسا کہتے ہیں، چادر تطہیر کہتی ہے، لیکن کائنات کے تمام رشتے زہرا نے اس چادر میں بٹھا دیے ہیں، تمام رشتے جمع کر لیے ہیں اس چادر میں۔ اور دیکھیے آپ کا، میرا، ان کا، ان کا یہ رشتہ ہے، ان رشتوں میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ کیا کوئی اجنبی آپ کو دیکھ کے، آپ کے ساتھ اگر آپ کا بیٹا ہے کو اس کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ کا بیٹا ہے؟ نہیں کہے گا، اگر نہیں جانتا تو نہیں کہے گا۔ دیکھیے لیکن فاطمہ نے جو رشتے بنائے ہیں اس پہ اللہ گواہ ہو گیا، توجہ کیجئے گا۔ فاطمہ نے جو چادر کے نیچے رشتے جمع کیے ہیں اس پہ اللہ گواہ ہو گیا۔ حدیث قدسی میں کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بانوہا و بنوہا، صلوات بڑے محمد والے محمد۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، فاطمہ کے رشتوں پہ اللہ گواہ ہو گیا کہ یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر جس کے رشتوں کی گواہی اللہ دے پھر وہ رشتہ کتنا مضبوط ہوگا، تو قربان ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن میں اس ماں کی محبت کا سوال کر لیا، یہ کہہ کے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ بس کچھ اور نہیں چاہیے اس کے سوا، قرابت دار نہیں، قربا، سب سے قریب تر چاہنے والی ایک عورت کی مودت کا سوال اللہ نے امت سے قرآن میں کیا ہے۔ سب سے قریب تر، جو رسول کے سب سے قریب تر ہو قربا، جیسے صغرا، جیسے کبرا، کون تلاش کرو سب سے قریب کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں قریب تو اور بھی بہت ساری ازواج تھی اور بھی بیٹیاں تھی، تو تلاش کرو رسول کس کے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں، رسول کس کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں، رسول کسے ام ابیہا کہہ رہے ہیں، رسول کسے سیدۃ نساء العالمین کہہ رہے ہیں، یہ رشتے بتا رہے ہیں۔ فاطمہ سے قریب کوئی نہ، فاطمہ سب سے قریب ہے، یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فاطمہ میری بیٹی تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اول سے لے کر آخر تک۔ تو قربان ہو جائے اس ماں پر کہ جس کو نبی ماں کہے، جس کو انبیاء ماں کہے، لیکن کیا کہنا ان ماؤں کا کہ جس کو فاطمہ زہرا جیسی ماں سلام کہہ دے، ان ماؤں کا کیا کہنا۔ فاطمہ کائنات کی سب سے بڑی ماں ہے، تو ماں اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں،
اگر دنیا کی ماں ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اما اگر رسول کی ماں ناراض ہو جائے تو پھر جنت تو جنت، جنت کی خوشبو کا تصور بھی نہیں کرنا۔ دیکھیے سب کی کوشش یہی ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زیارت پڑھی، یہی ہے کہ اللہ مولا راضی ہو جائے ہمارا، اسی لیے تو پڑھی ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا؟ کوئی ہے ایسی دلیل آپ کے پاس کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا؟ کوئی دلیل نہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ 1000 سجدے کرے، حج کرے، آپ زکوٰۃ دے، خمس دے، دلیل کچھ نہیں، تمنا ہے، کوشش ہے، فکر ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج سب کی کوشش یہی ہے، جتنے نیک عمل کرتے ہیں آپ، کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ پڑھیے کتابیں، پڑھیے، کہیں مل جائے۔ یہی سوال جب اصحاب نے ایک دن کر لیا، یا رسول اللہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو یہ روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہماری سب کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ نبی نے فرما دیا، کہہ تو دیا مسجد میں، بار بار کہلوانا چاہتے ہو، جس سے زہرا راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض۔ صلوات بر محمد۔ بار بار نبی نے کہا ہے زہرا کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، زہرا ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ماں کو راضی کرو، ماں ہے، وجود کا وسیلہ ماں ہے۔ ماں، باپ کا بھی احترام ہے، ایسی بات نہیں شریعت میں، جی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر کوئی باپ ناراض ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ باپ کو بھی راضی کرنا چاہیے۔ ماں کی عظمت کیا کہنا، ماں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا۔ والدین، جی النظر الی الوالد عبادہ، والدین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے پہ نظر کرنا عبادت۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن پہ نظر کرنا عبادت۔ قسم خدا کی کیا مرتبہ، کیا عظمت ہے۔ یعنی جو ثواب کعبے کو دیکھنے میں ملے گا وہی والدین کے چہرے کو دیکھنے میں ملے گا، جو ثواب قرآن کو دیکھنے میں ملے گا وہی والدین کے چہرے کو دیکھنا ملے گا۔ تو اب تو عظمت سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی والدین کو ناراض کر کے قرآن بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تو نہ حج قبول ہے نہ تلاوت قرآن قبول ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب نسبت تو دیکھیے حدیث کی، والدین کا مرتبہ تو دیکھیے، ماں کی عظمت تو دیکھیے، کیا کہنا، ماں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت ویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول، ایسا صحابی رسول کہ جس نے صرف سنا کہ نبی کا کسی جنگ میں ایک دانت شہید ہوا ہے، تو ویس نے یہ کہہ کے سارے دانتوں کو توڑ دیا کہ شاید یہ ہوا ہوگا، شاید یہ ہوا ہوگا، شاید یہ ہوا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے صحابی، سارے دانتوں کو توڑ دیا یہ کہہ کے شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید یہ ہوا ہوگا۔ اس صحابی کا نام ویس قرنی ہے۔ ویس قرنی مدینے سے باہر ایک گاؤں میں زندگی گزارا کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ اکثر دل تڑپتا تھا ویس قرنی کا کہ میں مدینے جاؤں، نبی کے چہرے کی زیارت کروں۔ جب بھی چلنا چاہتے تھے، ارادہ کرتے تھے چلنے کا، فوراً بوڑھی ماں کہتی تھی بیٹا مجھ پہ کسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری خدمت کون کرے گا، کیونکہ پیدل کا سفر ہوتا تھا اس وقت۔ ویسے کرنی رک جاتے تھے، پھر ارادہ کیا، پھر بوڑھی ماں سامنے آ گئی، بیٹا مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، میری خدمت کون کرے گا، مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا، مجھے کون اٹھائے گا۔ ویسے کرنی کے قدم پھر رک جاتے تھے۔ جب نہیں جا چکے تو پھر ویسے قرنی نے ایک خط لکھا نبی کی خدمت میں، سلام لکھا، اور سلام کے بعد کہا یا نبی اللہ، میرا دل تو بہت تڑپتا ہے آپ کی زیارت کے آنے کے لیے، مدینہ آ جاؤں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن یا نبی اللہ جب بھی نکلنا چاہتا ہوں ماں کی خدمت میرے قدم روک لیتی ہے، اس لیے آپ کی زیارت کے لیے مدینے حاضر نہیں ہو پاتا۔ نبی نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جواب لکھا خط کا، سنیے گا جملہ غور سے،
کہا ویسے کرنی ہم نے تمہارے سلام کو قبول کر لیا، ویسے کرنی آج کے بعد جب بھی تمہارا دل ہماری زیارت کے لیے کیا کرے، ماں کو سامنے بٹھا کر ماں کے چہرے کی زیارت کیا کرو، اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صلوات بر محمد۔ جب بھی تمہارا دل میری زیارت کے لیے کیا کرے، اپنی ماں کو سامنے بٹھا کر اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ماں کے چہرے کی زیارت، نبی کی زیارت کا ثواب۔ اب ذرا سوچئے، جو جوان والدین کو چھوڑ کے کئی بار کربلا چلے جاتے ہیں، پوچھئے کیا حسین ان سے راضی ہو جائیں گے؟ توجہ کیجئے گا، ارے پہلے والدین کو زیارت کراؤ، اس لیے کہ والدین نے ہی تمہیں بتایا ہے کہ حسین ہے کیا اور حسین کا ماتم کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پہلے والدین کو اللہ کا گھر دکھاؤ، والدین کو روضہ حسین دکھاؤ، اس لیے کہ والدین جب جائیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو پھر یہ ٹینشن مت لینا کہ ہم نہیں جا پائیں گے، حسین خود بخود بلا لیں گے۔ اور بتاؤں کتنا ثواب ہے والدین کو زیارت کرانا؟ جی واقعات میں مل جائے گا آپ کو۔ ایک جوان رہتا تھا اپنے والدین کے ساتھ کربلا سے کچھ فاصلے پر گاؤں میں، اکثر آتا جاتا تھا کربلا، پیدل قریب تھا۔ اس کی سمجھ میں آئی کہ میں نے تو زیارت کر لی، لیکن اب میرے والدین کو زیارت کرنی چاہیے۔ جب جانے لگا کربلا زیارت کے لیے تو والد کو تیار کیا، ایک اس کے پاس سواری تھی، جو بھی تھا گدھا۔ والد کو تیار کیا، کہا ابا جان چلیے میں کربلا جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت کے لیے، آپ بھی چلیے۔ کہا بیٹا سواری تو ایک ہی ہے۔ کہا بابا جان آپ سواری پہ سوار ہو جانا اور میں پیدل چلوں گا۔ باپ نے کہا ٹھیک۔ باپ تیار ہوا، چلنے لگے، پیچھے سے بوڑھی ماں کی آواز آئی، بیٹا میں بھی تو چلوں گی، بیٹا میں بھی کربلا جاؤں گی۔ کہنے لگا اماں سواری ایک ہی ہے میرے پاس، اور اس سواری پہ میں نے بابا کو سوار کر دیا، میں پیدل چلوں گا۔ آپ ایسا کریے پھر سے چلی جائیے گا دوسری بار میں آپ کو زیارت کربلا کرا دوں گا۔ ماں تڑپی، کہا نہیں بیٹے، کیا پتہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی میں کربلا جاؤں۔ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور سوچ کے کہنے لگا اماں چلو آپ بھی چلو زیارت کربلا کے لیے۔ کیا کیا؟ باپ کو سواری پہ سوار کیا اور ماں کو کندھوں پہ سوار کیا، اور اس عالم میں لے کے مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا لایا۔ جب والدین کو اس حالت میں زیارت کربلا لے کے آیا تو جیسے ہی ماں کو اتار کے مولا حسین کی زری کے پاس جا کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا، فوراً ذریعے حسین سے سلام کا جواب آیا، علیکم السلام ورحمت اللہ۔ سلام کر کے چلا گیا۔ میں نے واقعہ سنا دیا آپ کو، فوراً ذریعے حسین سے اس کے سلام کا جواب آیا۔ جیسے ہی باہر نکلا والدین وہیں تھے، ایک مجتہد اٹھے اس کے پیچھے گئے، اور پیچھے چلنے کے بعد کہنے لگے میں 60 سال سے یہاں آتا ہوں، ہر روز آتا ہوں، ہر شب رہتا ہوں، بار بار مولا کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب کبھی نہیں آیا، تو نے ایسا کون سا کام کر لیا؟ تو میں نے دیکھا جیسے تو نے آ کے یہاں سلام کیا، ذریعے حسین سے تیرے سلام کا جواب آیا۔ ایک مرتبہ وہ بیٹا کہتا ہے آقا میں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اپنے والدین کو، اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے یہاں لے کے آیا ہوں، جب بھی حسین کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ کتنے راضی ہیں حسین اس سے کہ جو والدین کو زیارت کربلا کرائے۔ واقعی روح تڑپتی ہے والدین کی۔ تو بھیا ماں کی بڑی عظمت ہے، ماں کو مت ناراض کرنا، مجلس کرو، ماتم کرو، علامہ عباس اٹھاؤ، نوحے پڑھو، مرثیے پڑھو، لیکن ماں راضی ہونی چاہیے، ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
مرنے کے بعد سارے اختیار ختم ہو جاتے ہیں، سارے اختیار، سارے کنٹرول ختم ہوتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا مرنے کے بعد انسان، جو کر سکتا ہے زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ماں کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ماں بیٹے کے لیے بد دعا کرے تو اللہ اسے بھی سنتا ہے، اور اگر کسی بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ماں کو اختیار ہے۔ جوان بچوں کے لیے پیغام ہے، یاد رکھیے گا، والدین کو راضی کر لو، ساری نعمتیں مل جائے گی۔ والدین کو ناراض کر کے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بہت اچھے بن جائے، دنیا میں ہم ترقی کر لیں، دنیا میں ہمیں دولت مل جائے، شہرت مل جائے، ناممکن ہے۔ نہیں، اگر والدین راضی رہیں گے، ماں چاہے بوڑھی ہو، جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت سارے بیٹے، ان کی ماں زندہ رہتی ہے جی، لیکن جو شفقت ماں کی ہوتی ہے، چاہے بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے خود، لیکن جو شفقت ماں کی رہتی ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ جملہ کربلا میں دہرایا تھا کہ میں کیسے یزید کی بیعت کر لوں فاسق و فاجر کی، اس لیے کہ میری تربیت اس ماں کی گود میں ہوئی ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی فاجر و فاسق کی بیعت کروں۔ 57 برس کے ہیں مولا حسین، لیکن ماں کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ میری آغوش کی تربیت اس ماں کی ہے، کہ جو تربیت مجھے، اس ماں کی تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت کروں۔ لاکھوں سلام ماں پر جو رسول کی ماں ہو، اور لاکھوں سلام ان ماؤں پر، کن ماؤں پر؟ کربلا کی ماؤں پر، کہ جس فاطمہ نے خود کربلا کی ماؤں کو سلام کہا ہے۔ آج تو شب جمعہ ہے نا، آج تو ویسے بھی مستحب ہے رونا اور مجلس کرنا اور گریہ کرنا، اور شب جمعہ میں حسین کو اکبر کے بڑے مسائب پسند ہیں جی، شب جمعہ میں اکبر کے مسائب بہت پسند ہیں۔ قربان ہو جائے علی اکبر کی ماں کو فاطمہ نے سلام کہا ہے۔ شہزادی زہرا، وہ ماں کہ جو سبت علیہ کا مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کی بیٹی زینب کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو روئی ہی نہیں، بیٹوں کے پیچھے ہی نہیں گئی، بیٹوں کی لاش پہ گریہ ہی نہیں کیا۔ ماں نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ کا، لیکن زینب کے آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا۔ لیلا کو سلام کہا ہے، ابھی تو کل ہی تو گزری ہیں، اس ماں کے بیٹے کی ولادت، کہ جس کو بار بار دنیا کی مائیں یہ کہہ کے سلام کرتی ہے، اصغر کی ماں تجھے سلام۔ ہے کائنات میں کوئی ایسی ماں جیسے علی اصغر کی ماں ہو؟ جناب رباب ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تیر اندازی کے سارے فن جانتی تھی، کون سا تیر کس کو مارا جاتا ہے۔ جو رباب کے بیٹے اصغر کو تیر مارا گیا تھا نا، پتہ ہے اس تیر کا کیا قانون تھا عرب میں؟ سے شعبہ تیر کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کا قانون عرب والوں نے یہ بنایا تھا کہ یہ تیر جو ہے جنگوں میں انسانوں کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ جانوروں کو مارا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تیر کے نشان کو یاد کر کے رباب پوری زندگی روتی رہی۔ ہائے میرے علی اصغر، تیری شجاعت کو سلام، تجھے اس تیر سے مارا گیا جسے عرب جانوروں کو ماری جاتی تھی۔ تو قربان ہو جائے اس ماں پر۔ ماں کی روح تڑپ جاتی ہے اگر بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ آج بھی جانے کے بعد بھی قبر میں آپ نے دیکھا ہے جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور جن کی مائیں موجود ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو طول حیات عطا فرمائے۔ عزاداروں، ماں کے جانے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بچہ مصیبتوں میں پریشان ہوتا ہے نا، تو پھر اسے ماں یاد آتی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی پریشانی بچے پہ آتی تھی تو ماں پیار کر کے کہتی تھی، بیٹا پریشان مت ہو، ابھی مصلی بچھاتی ہو۔ اس لیے کہ ماں جب بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے روایت سنی تو ہے بار بار، ارے جب اکبر کے سامنے بہت بڑا پہلوان آیا
تو حسین در خیمہ پہ پہنچے، ام لیلا بیٹے کے لیے دعا کر دے، بڑا پہلوان آیا ہے۔ اکبر کی ماں نے مصلی بچھایا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر سے مجھے ملا دے۔ جزاکم اللہ۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے۔ آ گئی ہوگی شہزادی زہرا، اس لیے کہ شہزادی زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ٹوٹا ہوا پہلو، ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھا رہتا ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ، آواز دے کے کہتی ہے بیٹی زینب چلو شب جمعہ ہے، مجلس ہو رہی ہے، اس لیے کہ عزادار بیٹھے رو رہے ہیں، رومال لے کے آ جاتی ہے آپ کے سامنے، سلام ہو اس ماں پر۔ عزادارو، ادھر بچہ پریشان ہوا، ادھر ماں تڑپ جاتی ہے۔ یہی تو سبب تھا کہ جب شب عاشور حسین گھبرائے اور در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، آدھی رات گزرنے کے بعد تو حسین کا ذوالجلاں آگے بڑھا، مولا کی ابا کے دامن کو پکڑا، مقتل کی طرف لے جانے لگا۔ حسین کہہ رہے ہیں ذوالجلاں کہاں لے جا رہا ہے؟ بے زبانی نے کہا مولا آپ تو خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج شام سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، اے مولا میں نے نہیں پہچانا وہ کون سی ماں ہے۔ عزادارو، ذوالجلاں حسین کو نشیب کے قریب لے گیا اور اشارہ کر کے کہا مولا یہی وہ بی بی ہے جو اپنے بالوں سے قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے۔ حسین تڑپ گئے، اے ذوالجلاں یہ کوئی اور نہیں، میری دکھیاری ماں فاطمہ، میں نے مدینے کو چھوڑا، فاطمہ نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، بچہ چاہے بوڑھا ہو جائے لیکن ماں کی محبت تو ماں کی محبت ہوتی ہے نا۔ عزادارو، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چڑھنے لگا، پہلی ضربت لگی بابا کو بلایا، دوسری ضربت لگی نانا کو بلایا، جب ساری ضربتیں لگ چکی کبھی بابا کو بلاتے رہے، کبھی نانا کو بلاتے رہے، کبھی بھیا حسن کو بلاتے رہے، لیکن جب آخری ضربت لگی نہ بابا کو بلایا نہ نانا کو بلایا، اماں تیرا حسین، ایک دکھیاری کی صدا آئی، اے میرے لال حسین تیری ماں کربلا میں آ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے میرے لال حسین تیری ماں کربلا میں آ گئی۔ یہی تو عجب سبب تھا عزادارو، جب حسین کا گلا کٹا، حسین کے خون کی چھینٹیں فاطمہ کے چہرے پہ پڑی۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے۔ عزادارو، ماں تڑپ جاتی ہے۔ یہاں بھی ماں آئی اور شام میں بھی ماں آئی۔ جب ایک روز سید سجاد سے داروغہ زندان نے کہا مولا قید خانے سے کون بی بی ہے جو پشت زندان پہ جا کے روتی ہے؟ سید سجاد نے کہا بھائی تالا لگا رہتا ہے، ہم لوگوں میں کوئی بی بی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے باہر جانے کی۔ کہا نہیں مولا، میں دیکھتا ہوں روز رات گزرنے کے بعد ایک کالا برقع پوش آتی ہے جو ہائے حسین کہہ کے روتی ہے۔ سید سجاد نے کہا اچھا جب آج شب میں آئے تو ہم کو بتانا۔ جب وہ بی بی آئی، داروغہ زندان پہنچا، زندان کے تالے کو کھولا، سید سجاد نے پھوپھی کو ساتھ لیا اور لے کے زندان کے پیچھے پہنچے۔ کیا دیکھا ایک بی بی، آئے میرا حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ زینب تڑپ گئی، اے برقع پوش بی بی
تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے، اب تو غریب زہرا تڑپ گئی، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ارے زینب تو نے نہیں پہچانا، میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ، تیری ماں دکھیاری فاطمہ آ گئی۔ عزادارو سناؤ رونے کا جملہ۔ اب جو زینب نے اماں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے پیچھے ہٹ گئی۔ فاطمہ کہتی ہے اے میری زینب میرے قریب آ جا۔ زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے اماں یہ آپ کے چہرے پر تازہ خون کس کا لگا ہے؟ فاطمہ تڑپ گئی زینب جب میرا لال ذبح ہو رہا تھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے زینب جب میرا حسین ذبح ہو رہا تھا، خون کی چھینٹیں میرے چہرے پہ آ رہی تھی۔ عزادارو کربلا میں فاطمہ دہائی دیتی گھوم پھر رہی تھی، اے بابا میرے حسین کو بچا لو۔ قربان ہو جائے کربلاؤ کی ماں پر جس کو فاطمہ نے سلام کہا ہے۔ بس آخری فقرے اور مجلس تمام۔ شب جمعہ ہے، اس لیے کہ شب جمعہ دعائیں پوری ہوتی ہے۔ عزادارو قربان ہو جائے، رباب پوری زندگی روتی رہی، علی اکبر کی ماں مدینے میں پوری زندگی روتی رہی۔ جب بھی اذان ہوتی تھی کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی اکبر اذان ہو رہی ہے۔ ام فروا جب بھی کوئی جوان گلے ملتا تھا ام فروا تڑپ جاتی تھی۔ رباب علی اصغر کے کرتے کو لے کر جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو لے کر پوری زندگی روتی رہی۔ لیکن آؤ چلو ایسی ماں دکھاؤں، جب اس کے بیٹے گئے تو روئی نہیں، جب 11 محرم کو ہر بی بی اپنے بچے کی لاش پہ روئی، زینب نہیں روئی۔ جب زندان میں کٹے ہوئے سر آئے، ہر بی بی نے اپنے بچوں کے سروں کو لیا، لیکن زینب اپنے بچوں کے سر کو نہیں لیتی۔ دروغہ زندان کہتا مولا سجاد کا ان بچوں کی ماں مر گئی۔ سید سجاد نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بھائی ایسا مت کہنا، یہ میری پھوپھی زینب ہے۔ عزادارو جب زندان سے رہائی ملی، ہر بی بی اپنے بچوں کی قبر پہ تڑپ کے روئی، لیکن زینب کربلا میں بھی نہیں روتی۔ جب قافلہ مدینے پہنچا، ہر مدینے کی عورت لیلا کو اکبر کا پرسہ دیتی تھی، ام فروا کو قاسم کا پرسہ دیتی تھی، ام رباب کو اصغر کا پرسہ دیتی تھی۔ ارے جب بھی زینب کے پاس کوئی آ کے پرسہ دیتی تھی، زینب رو کے کہتی تھی مجھے اونو محمد کا پرسہ مت دینا، مجھے حسین کا پرسہ دو، مجھے عباس کا پرسہ دو۔ یہ زینب نہ مدینے میں روئی نہ کربلا میں روئی، لیکن جب علی کی بیٹی ایک روز اپنے گھر پہنچے، اس حجرے کو کھولا جس حجرے میں اونو محمد رہتے تھے۔ ارے جو زینب نہ مقتل میں روئی، نہ 11 محرم کو روئی، نہ زندان میں روئی، آخر زینب کے دل میں بھی ماں کا دل ہے۔ ارے مسلوں پہ نظر پڑی، کربلا کا رخ کیا، اے اونو محمد معاف کرنا، تم پہ کہیں گریہ نہ کیا، میرے لال تمہارے بغیر گھر سونا۔ زینب رو ہی رہی تھی، آدھالارو عبداللہ آ گئے، اے بی بی کیوں روتی ہے؟ کہا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، ارے میں کوئی اور نہیں، اونو محمد کی ماں زینب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات انکا مجب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگارہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کو، ان کے شوہر کو، عزیز اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔
باقی جتنے بھی مرحومین مرحومات دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو منور فرما، مقام اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما، جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، شہر رجب ہے ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما، مولا علی کی ولادت کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پردیس میں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم قید ہے ان رہا فرما، جہاں بھی شان حیدر کرار مومنین مومنات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اس ماہ رجب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے خیر آباد انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر